पाकिस्तानी मैनचेस्टर के बासियों के मसाइल खत्म होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा करने लगा है। आए रोज ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। घंटों ट्रैफिक जैम रहने के बायस शहरियों के मसाइल अब बढ़ते दिखाई दिए। मामलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा के बायस फैसलाबाद की ताजिर बरादरी भी नाला है। जा बचा टैक्सीज की भरमार के बायस ताजिर परेशान। हुकूमती तिफल तसलियां भी मसाइल का हल न निकाल सकें। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मैनचेस्टर के बासियों के मसाइल खत्म होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगे। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा करने लगा। आए रोज ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। घंटों ट्रैफिक जैम रहने के बायस शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा के बायस फैसलाबाद की ताजिर बरादरी भी नाला। जा बजा टैक्सीज की भरमार के बायस ताजिर परेशान हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि यहां पर पाकिस्तानी मैनचेस्टर के बासियों के मसाइल खत्म होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा आवाम के मसाइल में मजीद इजाफा करने लगा है। आए रोज ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। घंटों ट्रैफिक जैम रहने के बाद शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा के बायस फैसलाबाद की ताजिर बरादरी भी नाला है। जा बचा टैक्सीज की भरमार के बायस ताजिर परेशान है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, जबकि पीटीआई के एमएनए खुर्रम शहजाद साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब, ये बताइएगा क्या मामला है, क्या वजह है कि अभी तक इस मामले को हल नहीं किया जा रहा और रोज बरोज ये वाकयात दिखाई दे रहे हैं? जी एक बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है कि आए रोज़ ये मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिंडी भट्टियां पे जो टोल प्लाजा बना है, बहुत लंबी मीलों लंबी लाइनें बाज़ लग जाती हैं। और आप नाज़रीन देख सकते हैं जो विंडो में भी कि किस तरह ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किस तरीके से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं फैसलाबाद के शहरी, और जो इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हों या लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे हों, और या फिर जब वो वापस आ रहे हैं, उधर से कोई लोग इधर आ रहे हों, कराची की तरफ जा रहे हों या मुख्तलिफ शहरों की तरफ, तो पिंडी भट्टियाँ पहुँच के फिर उनको 15-20 मिनट लाइनों में लगना पड़ता है। और बाज़ का इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ अर्सा पहले ये नहीं था ये प्लाज़ा, तो बहुत सुकून में थे लोग और बहुत आराम से बहुत थोड़े वक्त में लाहौर चले जाते थे या इस्लामाबाद पहुंच जाते थे, और इस इंतज़ार की कोफ्त का सामना नहीं करना पड़ता था उनको। लेकिन अभी सूरत हाल ये है, अच्छा इसका क्रेडिट भी पीटीआई को जाता है। पीटीआई के जो इन्होंने मिनिस्टर जो थे मवासलात के, उन्होंने ही मुराद सईद ने ख़त्म करवाया था ये प्लाज़ा। मुस्लिम लीग नून के दौर में बना था। बहुत शदीद एहतजाज इस पर हुआ था। बहुत ज़्यादा मसाइल थे कि अब लाहौर की तरफ जाना चाहिए या वापस आना चाहिए, या इस्लामाबाद की तरफ जाएं या वापस आएँ। पिंडी भट्टियां जो पहले नहीं था प्लाज़ा, फिर टोल प्लाज़ा बना दिया गया, तो इतनी लंबी लाइनें लग जाती थी, लोग बहुत तंग आ गए। बहुत शदीद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एहतजाज हुए और मुतालबा किया गया कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा रहा था। फिर बीच में इलेक्शन हुए, तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, मुराद सईद साहब ने यह ख़त्म करवाया था। लेकिन कुछ अर्सा बहुत सुकून में रहे लोग, बहुत अच्छा बड़ा एंजॉय किया कि बहुत अब थोड़े वक्त में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर वही हुआ, पता नहीं कौन सा माफिया सरगर्म है, क्या मामला है, क्या वजह है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि वक्त ही सबसे बड़ी दौलत शुमार की जाती है, एक फिर से वहाँ टोल प्लाजा बना दिया गया और लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और लोग हैरान हैं कि आसानियाँ पैदा करने की बजाय, लोगों को सहूलत देने की बजाय, जब वो मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं या किसी तरफ सफ़र करते हुए कहीं भी उनको थोड़ी सी सहूलत का एहसास होता है कि अब हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे या जल्दी पहुंच जाएंगे, तो फिर वहां जाके लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। ठीक है जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एमएनए खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, ये मसला आपके सामने है। आए रोज यहां पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। वजीर आजम पाकिस्तान कह चुके हैं कि फैसलाबाद मैनचेस्टर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि मैनचेस्टर एक दिन कहेगा कि फैसलाबाद मुझसे आगे है। तो क्या इस तरह से आगे बढ़ेगा फैसलाबाद? यहां पे अवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने ये काम जो है, इसमें लोग काफी परेशान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने इस दफा, पिछली दफा जब ये टूर प्लाजा नून लीग के दौर में चल रहा था, तो नून लीग वालों तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। फिर हम पार्लियामेंटेरियंस ने कम अज कम तकरीबन कोई 15-20 दिन में खान साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इसको खत्म करवाया। उसके बाद ये फिर अब शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हाल ही में फैसलाबाद का विजिट किया है,
ہم نے یہ اپنا پرابلم کو ٹیک اپ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مسائل کا بہت اندازہ ہے کہ وہاں پہ اگر صحیح حوالے سے اگر 15 منٹ کا راستہ ہے پنڈی بھٹیاں کا، تو وہ 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ سارے مسائل بتائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو 15 سے 20 دن میں اس کو حل کر دیں گے. اچھا خرم شہزاد صاحب، جو حماد اظہر صاحب اور وزیر اعظم جب فیصل آباد کے دورے پر تھے تو حماد اظہر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کروایا جائے گا. 5 دن گزر گئے، پیش رفت کہاں تک ہوئی ہے؟ اس کے اوپر کام کتنا ہوا ہے؟ ابھی تک عوام اسی طرح سے انہی مسائل سے تو چار ہے. ودن ون ویک میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ ودن 1 ویک سے ہو سکتا ہے 10 دن لگ جائیں، 7 to 10 days انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ودن 1 ویک اس مسئلے کو حل کروا دیا جائے گا، کیا آپ کے بقول آپ کے الفاظ کو عوام تک پہنچا دیا جائے، اس کو یقین دہانی دلوا دی جائے کہ آپ 1 ہفتے میں یہ معاملہ حل کروا دیں گے، طفل تسلی نہیں ہوگی؟ ان میں انشاءاللہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بولا ہے ڈیورنگ ان کی وزٹ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم 8 سے 10 دن میں اس کو حل کرا دیں گے. مجھے زبر ڈوگر صاحب کی تو آواز نہیں آئی، میں ایکچولی صحیح طریقے سے میں ان کی آواز نہیں سن سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی جلدی ہو سکے، ہم یہ عوام کا بہت پریشانی والا، عوام کو وہاں پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ بہت جلدی، جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 ہفتے سے جلدی ہوگا؟ کیونکہ 1 ہفتے کا تو ٹائم فریم آپ دے چکے ہیں. 1 ہفتے سے پہلے یا 1 ہفتے کے بعد کی جلدی کی بات کر رہے ہیں؟ ساری باتیں نا بھول ہوا ہے. تو 1 ہفتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 12 دن بھی لگ سکتے ہیں، 5 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ یہ ہم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آخری کوسچن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1 ہفتے کا مطلب 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 12 دن بھی ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عوام ابھی بھی ان مسائل سے دوچار ہے، جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. تو کیا پھر اس مسئلے کا حل یقین دہانی یہ 2 ہفتے لے لیں، لیکن کیا پاسبل ہے کہ یہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت سی طفل تسلیاں اس سے پہلے بھی مل چکی ہیں. تمام پارلیمنٹیرینز نے ان کے ساتھ بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے ہم نے کہا ہے کہ ہم ودن 1 ویک اس مسئلے کو حل کریں گے. میں آپ کو شیورلی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ودن 7 to 10 days اس مسئلے کو ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امین خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں آپ کی طرف آؤں گا. انجینئر احتشام جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احتشام جاوید صاحب، یہ ایک طرف جو ہے وہ خرم شہزاد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی بڑی تسلیاں دی گئی ہیں، لیکن وہ طفل تسلیاں ثابت ہوئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جب ہم نے یہ ایشو شروع ہوا تو بیسیکلی میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ کس وجہ سے ٹول پلازا دوبارہ یہاں پر وجود میں آیا. بیسیکلی FWO NHA نے اس کو سب کنٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کے اندر FWO کے پاس پہلے کنٹریکٹ تھا اسلام آباد سے لاہور تک کا، اور دین پنڈی بھٹیا سے شور کوٹ تک کا. تو شور کٹ کے اوپر ایک وہاں پر ٹول پلازا بنا ہوا تھا جس کے لوگ ان آؤٹ ہوتے تھے، موٹر وے سے دوبارہ ان ہوتے تھے. تو وہی جون سا تھا کانٹریکٹ، وہ اب اس وقت FWO کے پاس نہیں ہے، کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کے پاس چلا گیا. تو FWO نے اپنا دوبارہ ایک ٹول پلازا وہاں پر لگا دیا آپ کے پنڈی بھٹیا کے پاس. میرا کنسرن یہ تھا، NHA کے لوگ بھی آئے تھے ہمارے پاس، چیئرمین NHA کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. میں نے ان کے ساتھ بڑا کنسرن کیا، تمام تاجرین بیٹھی کہ جی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ چاہے FWO ہو، چاہے NHA ہو، چاہے بھی کوئی، یہ تمام گورنمنٹ کے ادارے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام لوگوں کو فیسیلیٹیشن کرنا ہے. آج کے آٹومیشن کے دور کے اندر موٹر وے جہاں پر ہر مائلیج ڈٹرمنڈ ہے، جہاں پر M ٹیگ کا سسٹم آ چکا ہے، E ٹیگ کا سسٹم آ چکا ہے، تو وہاں پر آپس کے اندر آپ کے جو ریونیو کے مسائل ہیں، یو شوڈ سارٹ بائی یور سیلف. ڈپارٹمنٹس اپنے مسئلے خود حل کریں. اس کے لیے عوام کو، میں ابھی لاہور سے ہی واپس آ رہا ہوں، تو تقریباً 55 منٹ کا مجھے وہاں پر ٹول پلازے کے اوپر رکنا پڑا. تو 55 منٹ کا اور 1 کلومیٹر لمبی لائن تھی. تو یہ 55 کلومیٹر. انجینئر صاحب آپ موجود رہیے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر FPCCI رانا سکندر اعظم صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب، اس وقت جو یہ مسئلہ ہے پنڈی بھٹیا کے ٹول پلازے کا، وہ طول اختیار کرتا جا رہا ہے، ابھی تک اس کو حل نہیں کیا جا رہا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک اور یو ٹرن ہے کہ یہ نواز شریف کی حکومت میں یہ فیصلہ آباد کو بطور سزا یہ لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد پورے فیصلہ آباد نے احتجاج کیا،
چیمبر نے احتجاج کیا، تاجروں نے احتجاج کیا، اور اس پہ میں مراد سعید کو خراج تحسین پیش کروں گا، مان لیا انہوں نے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ آج یہ آئی ٹی کی دنیا ہے، آئی ٹی کی دنیا میں ہر چیز کا سلوشن ہے۔ آپ نے وہ ایک سہولت جو آپ نے دی تھی، اس کے بعد آپ نے عوام کے ساتھ ایک اور ظلم روا کر دیا۔ موٹر وے پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہو بلا رکاوٹ چلو گے، بلا روک ٹوک چلو گے، اور بلا سلو موونگ جو آپ کی ٹرانسپورٹ ہے اس کے بغیر چلو گے۔ اگر آپ نے آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد 1 گھنٹہ جس میں آپ لاہور پہنچ جاتے ہو، اور وہاں آپ نے صرف ٹول دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو کھڑا کر، اور کتنا فیول ضائع ہوتا ہے۔ وقت جو سب سے قیمتی چیز آپ کا ٹائم ہے، اور وہ ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے۔ اور آپ کی حکومت آئی تھی لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، آپ سہولت دے کے واپس لے رہے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد نہیں، اب جو ملتان سے آ رہے ہیں، ٹوبا سے آ رہے ہیں، جنگ سے آ رہے ہیں، گوجرا سے آ رہے ہیں، سمندری سے آ رہے ہیں، تھرو آؤٹ 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے تنگ کر کے رکھ دیا۔ اور بھائی آپ اپنا سسٹم 2 کروڑ لوگوں کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ سابق صدر ایف بی سی سی آئی رانا سکندر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ صدر ایف سی سی آئی انجینئر احتشام جاوید صاحب، اور اس کے علاوہ بیورو چیف ظفر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستانی مانچسٹر کے باسیوں کے مسائل ختم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھنے لگے ہیں، اور پنڈی بھٹیاں ٹول پلازا عوام کے مسائل میں مزید اضافہ کرنے لگا ہے۔ آئے روز ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے، اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ گھنٹوں ٹریفک جیم رہنے کے باعث شہریوں کے معاملاتی زندگی متاثر ہونے لگے ہیں۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں سرپرست اعلیٰ ملک غضنفر ایوان، گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ ایجنڈے کے بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندہ شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کا جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہے ایگزیکٹو کا، وہ آج یہاں پر العزیز ہوٹل میں منعقد ہوا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جنہوں نے شرکت کی اس میں سرپرست اعلیٰ ملک غضنفر ایوان جو ہیں وہ شریک ہیں۔ ان کے علاوہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری رانا سکندر اعظم جو کہ گروپ لیڈر ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فخر حیات صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممبران نے بھی شرکت کی ہے۔ حبیب الرحمان گل ہیں اور دیگر ممبران اس میں شریک ہیں۔ خاص طور پہ آج جو اجلاس کا ایجنڈا رکھا گیا وہ ہے کرونا وائرس کا جو دوسری لہر پھیل رہی ہے اس کے ممکنہ طور پر جو لاک ڈاؤن کی خبریں سننے کو آ رہی ہیں، جس طریقے سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے اب حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کے درمیان میں کوئی درمیانی راستہ ہونا چاہیے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے رانا سکندر اعظم میرے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں۔ گروپ لیڈر ہیں وہ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے، سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب، پہلے ہی ہم جو پہلی لہر کرونا کی تھی اس کے باعث ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت معاشی حالات جو ہمارے خراب ہوئے ہیں شہر کے، ملک کے، دنیا کے، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت مزید ہم کیا افورڈ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جائیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ یہ آج ہمارے اجلاس میں یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے، اور ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہوگا اگر لاک ڈاؤن کی طرف گئے۔ نہ سمارٹ لاک ڈاؤن، نہ لاک ڈاؤن، کچھ نہیں چاہیے۔ ایس او پیز پہ عمل کریں، اور ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری خاص کر کے کاروبار جو ہیں، ہمارے شو روم جو ہیں وہ ہیں ہی اس طرح کے کہ یہاں پہ لوگوں کا آنا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرانکس پہ شو روم پہ 12 گھنٹے میں 20 سے 25 لوگ مختلف اوقات میں آتے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود چونکہ لوگوں کا روزگار جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے اتنا ہٹ ہوا ہے کہ ابھی تک لوگ سنبھل نہیں سکے، تو پرائم منسٹر نے پہلے بھی اچھا فیصلہ کیا تھا، اور اب جو یہ ڈرا رہے ہیں اس طرح کا کرونا کی لہر نہیں ہے جو یہ ڈرانے کی کوشش کر کے کاروبار بند کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوگا اور اسے ہم کنڈیم کریں گے۔ کنڈیم کریں گے۔ ملک غضنفر ایوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سرپرست اعلیٰ، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے کتنا مسائل کے شکار رہے ہیں، پہلے فیز میں بھی، اب دوسرے فیز کی طرف جا رہے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ لاک ڈاؤن جو سلسلہ ہے نا، اس کے لیے پہلے
یہ صرف ایک انڈیویجولی ایسوسیشن کی دکانیں جو ہیں نا ان کا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ لیبر بھی انوالو ہے، اور جو جتنی لیبر انوالو ہے وہ ابھی تک وہ اپنے آپ کو سنبھل نہیں سکے. اگر آپ پھر دوبارہ اس کو لاک ڈاؤن کر دیں گے تو وہ تو بالکل ہی کہاں چلے جائیں گے. یہ جو ہو رہی ہیں تعلیمی ادارے جو بند ہوئے ہیں، ادارے بند ہو گئے ہیں، پھر یہ کرائم جو ہو رہے ہیں، یہ کرائم بھی اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور یہ جو لوگ سٹریٹ کرائم ہیں یہ صرف اس کی وجہ سے. ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں تاجروں کو، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں ایٹ لیسٹ لے لینا چاہیے، کیا کہیں گے سوال؟ اس میں چاہیے جی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایس او پیز کے مطابق کاروبار کرنے دینے چاہیے، کیونکہ صرف تاجر متاثر نہیں ہوگا، روزگار جو ڈیلی والے بیجے مزدور ہیں، جو بلڈنگ سے متعلقہ ہے، ڈیلی کمانے والے لوگ ہیں، وہ پہلے لاک ڈاؤن کے جو اثرات سے ان کے جو معاملات خراب ان سے ابھی تک نہیں نکلے. اگر اب لاک ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے بعد ڈکیٹیوں کی، اسٹریٹ کرائم کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے بھوکے مرے تو وہ اور کیا کرے گا، تو اس سے کرائم بھی تو بہت زیادہ بڑھیں گے، لوگوں کی زندگی بہت زیادہ مشکلات میں گر جائیں گی. مشکلات میں گر جائیں گی. الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس بات کا نوٹس لے، اور جو خبریں مل رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تاجروں کا کاروبار چلنے دینا چاہیے. کووڈ-19 میں جو خصوصی طور پر یہی سال ٹھیک 1 سال پہلے اسی دور میں، اسی ادوار میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور کرونا پھیلا تھا، جس کی وجہ سے اس کے خمیازہ جو ہے آج تک تاجر جو ہے بھگت رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشی طور پر لوگ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. تاہم اس وقت الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹر کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے حکومت سے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. ٹھیک ہے شراز بھٹ، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سونے کی قیمت برقرار. صرافہ مارکیٹ میں سونا 1,13,000 روپے میں فی تولہ فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 10 گرام سونا پرانی قیمت 96,880 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. سونے کی قیمت تو برقرار ہے، مگر سونے کا کاروبار کرنے والے طبقہ حالات سے پریشان ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فضیل احمد سے. جی فضیل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد کی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں آج برقرار ہیں. سونا فی تولہ 1,13,000 روپے پر برقرار ہے، اور 10 گرام سونے کی بات کی جائے تو 10 گرام سونے کی قیمت بھی 96,880 روپے پر برقرار ہے. جس کے بعد اگر سونا جو سونار لے رہے ہیں کسی بیچنے والے گاہک سے تو وہ 1,11,000 روپے میں سونا لیا جا رہا ہے مارکیٹ میں. اور سونے کی قیمتیں برقرار رہنے سے جو سونے کا کاروبار کرنے والے طبقہ ہے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، اور کاروبار کی کیا صورتحال ہے. محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی کامران، بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، سونے کی قیمت نہ بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے، آج برقرار ہے قیمت، اور مارکیٹ میں کاروبار کی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 1,11,000 میں سونا سیل ہو رہا ہے اور 1,13,000 میں فروخت ہو رہا ہے. لیکن یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو شادی بیاہ رکی ہیں اس کی وجہ سے کافی بحران پڑ گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا صورتحال بننی ہے. لاک ڈاؤن کھلا ہوگا، شادی بیاہ کھلیں گی، یہ سیزن ہے شادی بیاہ کا سردیوں میں. اس کے علاوہ گرمیوں میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے سونے کا. یہ تو شادی بیاہ کی ضرورت پہ ہی بس رہ گیا، باقی راہ چلتا کسٹمر تو بالکل ہی فارغ ہو گیا سونا نہ لینا، اس کی پہنچ میں نہیں ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے بات سنی، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے شادیوں پر جو تقریبات ہیں زیادہ گیدرنگ پر پابندی لگائی گئی ہے، جس کے بعد زیادہ تر جو شادیاں ہیں وہ رک گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر صرافہ مارکیٹ میں جو کاروبار ہے اس پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، اور ویسے قیمتوں کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے بھی کاروبار جو ہیں وہ رک چکے ہیں. جی، قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے کاروبار جو ہیں وہ رک چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فضیل احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد حکومتی ہدایت پر محکمہ صحت کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں صحت انصاف کارڈ کے تحت ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کاؤنٹر بنانے اور فوکل پرسن مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ازادار حسین. جی ازادار، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حکومت پنجاب کا ہیپاٹائٹس، ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے صحت انصاف کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی جو ٹی بی کے مریض ہیں، اس کے علاوہ ایڈز اور ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، انہیں کس طرح علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی،
क्या इलाज के साथ साथ तशखीस की जो सहूलत है वो भी मुफ्त फराहम की जाएगी। हमारे साथ CL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा मौजूद हैं। सर बताएं, तशखीस भी होगी या मुफ्त? देखें जी, उसमें जितनी भी डायग्नोस्टिक्स हैं वो टोटली फ्री होंगी और उसमें हमारे हर THQ लेवल पे, मसलन फैसलाबाद में हमारे 6 THQs हैं जहाँ पे इसके फैसिलिटेशन डेस्क होंगे, फोकल पर्सनस होंगे, जो मरीज़ इसमें रजिस्टर होंगे उनको सारी सहूलतें जो हैं फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी। उसमें बेसिकली TB, एड्स और हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो हैं, इनके जितने भी मरीज़ होंगे सारे उसके PCR वगैरह टेस्ट जो होंगे वो फ्री होंगे। चूँकि बेसिकली एड्स और ये हेपेटाइटिस की काफ़ी कास्टली मेडिसिन है, ये गवर्नमेंट ने बड़ा एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें जितने डिजर्विंग पेशेंट्स होंगे उनको ये कार्ड्स इशू किए जाएंगे। सर ये सिर्फ सरकारी सतह पे होगा या प्राइवेट सतह पे भी करा सकेंगे? नहीं, ये अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे सरकारी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे हम फैसिलिटेशन डेस्क एस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा फोकल पर्सनस नॉमिनेट करेंगे जो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक मरीज़ों को सहूलियात पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। इसके अलावा डेस्क वहाँ पे बनाए जाएंगे ताकि जो भी मरीज़ आ रहे हैं उन्हें रजिस्टर किया जा सके और रजिस्टर करने के साथ साथ तशखीस से लेकर इलाज तक के मुफ्त सहूलियात भी फराहम की जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए महकमे सेहत चनियोट के आला अफसरान ने सर जोड़ लिए। IRMNCH और महकमा बहबूद आबादी के ज़ेरे एहतमाम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड फैमिली प्लानिंग से मुतालिक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। ट्रेनिंग सेशन में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने वुमेन मेडिकल ऑफिसर समेत स्टाफ नर्सेज को फैमिली प्लानिंग से मुतालिक आगाही दी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं और इस वाले से महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी की जानिब से जो है वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आगाही सेशन का इनेकाद किया गया है जिसमें जो वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस वाले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ट्रेनिंग हो रही है वो बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के सिलसिले में है, जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग। पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग से मुराद ये होता है कि जो ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद फ़ौरन कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग का एलिमेंट जो है हम वो ट्रीट करें। उससे अफाका भी इस्तिफादियत बहुत ज़्यादा होती है और बर मौका वो चीज़ होती है, उसकी कम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं और वो इस सिलसिले में जो उसकी कम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ हैं वो कम से कम होती हैं और उसका इफ़ेक्ट बहुत देर तक रहता है और हम उस चीज़ में आबादी कंट्रोल करने में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। शहरियों को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? तमाम लोगों से ये इल्तमास है कि क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, डे बाई डे बहुत ज़्यादा आबादी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, मुआशी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग के मेथड्स जो कि इतने बेज़रर हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए ताकि फैमिली कंट्रोल हो, खुशहाल फैमिली हो। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के साथ साथ माशरती मसाइल को हल करने और इसके अलावा बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये ऐसा इक़दाम है और इस वाले से जो वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है पहले मरले में ताकि बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया जा सके। तो इस वाले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद और COL चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का ये कहना है कि बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना हुकूमत का ऐसा इक़दाम है और इसको अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने जिला भर में अफसरान को सरकारी अराजी पर कब्जों तजावुजात की रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत ज़िला भर के जो अफसरान हैं उनका इजलास मुनक्कद हुआ है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर ज़िले के जितने भी सरकारी अराजी है, सरकारी मकामात हैं, वहाँ पर अगर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट है, कब्ज़े हैं, इस हवाले से सबसे रिपोर्ट मांगी है और ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसी पर बात करते हैं। सर, ये क्या मामला है और ये रिपोर्ट लेने की क्यों नौबत पेश आई है? जी, ये एक रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। उसके अंदर जो लैंड है जो रिजर्व है पब्लिक अमेनिटीज़ के लिए, पार्क्स के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो केस चल रहा है
اس میں کمشنر صاحب جاتے ہیں, وہ فوکل پرسن ہے اور وہ پورے ڈویژن کی جا کے رپورٹ دیتے ہیں. اس میں ہمیں ڈائریکشنز یہ آئی تھی کہ ہم لینڈ آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ لینڈ کسی پبلک امینٹیز کے لیے ریزرو ہے اور اس کے اوپر کوئی انلیگل انکروچر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا. اس کے اوپر جو رپورٹس میں نے مانگی تھیں اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کے, تو اس میں بہت کم لینڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر کوئی انلیگل انکروچمنٹ ہے. تو ٹوبا ٹیک سنگھ جیسے ضلع کے اندر, جس کے اندر بہت ساری گورنمنٹ کی لینڈ اویلیبل ہے اور ٹی ایم ایز اور میونسپل کمیٹیز کی بھی لینڈ اویلیبل ہے, تو اس کے اندر ہم غور سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ واقعی اس کے اندر کوئی گرین بیلٹس کے اندر اور اسکول اور کالجز کے لیے یا کسی واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے یا کسی ایسے پبلک مقصد کے لیے وہ لینڈ جو ہے وہ واقعی کسی نے ریزرو کی ہوئی, انکروچ تو نہیں کی ہوئی. تو آج ایک بلایا گیا ہے سارے ڈپارٹمنٹس کو اور ان سے رپورٹ مانگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دنوں کے اندر ہم پورا سروے کر کے اس کی ایک پراپر رپورٹ مرتب کر کے تو کمشنر صاحب کو بھیجیں گے تاکہ وہ پھر سپریم کورٹ کے اندر اس کو جمع کریں. کوئی ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن بھی ہوگا, ان کو واگزار بھی کروایا جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جو لینڈ ہماری ہے صوبائی حکومت کی, اور اگر وہ کسی پبلک کے مقصد کے لیے رکھی گئی تھی, ریزرو کی گئی تھی اور اس کے اندر کوئی پروجیکٹ لانچ ہونا تھا اور اس کو اگر کسی نے انلیگلی انکروچ کیا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نکلوائیں گے ہم. جی بالکل, اگلے 2 روز کے اندر یہ تمام محکمے ان کے جو افسران ہیں یہ جو رپورٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے کہ ان کے محکمے میں یا ان کے جو زیر انتظام زمین ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی انکروچمنٹ یا قبضہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو واگزار کروانے کے لیے کارروائی بھی کرے. بہت شکریہ وقار گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.